بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کرتے ہیں وضو کی۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ صرف منہ ہاتھ دھونا ہے۔ آپ لوگ وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوگے۔ صرف ایک بار وضو کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں گا۔ پھر آپ خود کہو گے، ارے یار 24 گھنٹے اب مجھے وضو میں رہنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتاتے ہیں، اگر وہ وظیفہ انسان کر لے تو وہ شخص کی جو وہ وظیفہ کرے گا اس شخص کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، صرف وضو کرنے کے بعد ایک بار یہ وظیفہ کرنا چاہیے، جو مانگو گے انشاءاللہ اسے مل جائے گا۔ دوستو، مسلمان وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ہم وضو تو روزانہ کرتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد صرف ایک وظیفہ ایسا ہے جو کر لینے سے اسی وقت دیکھ لینا، اس کا اثر دیکھے گا، لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ محترم ناظرین، حدیث شریف سے ثابت کر کے اس ویڈیو کو پیش کریں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ بس آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جتنی بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ تمام مسلمانوں کی گناہ کو معاف کر دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کی گناہ کو معاف کر دے، اور ہماری روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہم پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرما، اور ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، آمین اللہم آمین۔ محترم ناظرین، کون یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، اس کی دعا قبول ہو جائے، اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو، اس کی بگڑے کام بن جائے، اس کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ کتنا اچھا ہو کہ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائے اور مرنے کے بعد شہادت ملے، پوری رات روزہ رکھنے کی عبادت کا ثواب ملے، اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں وضو کرنے سے مل سکتی ہے، بس آپ دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور اسے کیسے فائدہ حاصل کرنا ہے اب میں آپ کو بتا دوں گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وضو کرنے کے بعد ایک عمل کرنا ہے، یعنی ایک وظیفہ کرنا ہے، تو سب سے پہلے میں اچھی طریقے سے آپ کو وضو کرنے کے فائدے، وضو کرنے کی فضیلت یہاں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سمجھ میں آئے۔ پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتا دوں گا۔ آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا کہ استغفار کرنے سے انسان کی رزق میں برکت ہوتی ہے، انسان کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وہ قریبی بندہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے گناہ، اور ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ دن بھر میں کتنے سارے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے کتنی چھوٹی چھوٹی گناہ، کتنے چھوٹے چھوٹے کام ایسے ہو جاتے ہیں جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب حشر قیامت کے دن ہمارے گناہ ہمارے سامنے آئے گے تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے ان پر دھیان نہیں دیا۔ ناظرین، آج تو ہم زندہ ہیں، اس دنیا میں ہے، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، ہم چاہے تو ہمارے گناہوں کو آج ہم معاف کرا سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد آپ چاہے کچھ بھی کر لو، آپ کی گناہ معاف نہیں ہوگے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں ہو تب تک آپ سے گناہ ہوتے رہے گے، آپ اپنے گناہوں کی معافی تب تک ہی مانگ سکتے ہو تب تک آپ اس دنیا میں زندہ ہو۔ تو سب سے پہلی چیز، وضو کرنے کا ایک بڑا فائدہ، ہمارے اگلے اور پچھلی گناہ معاف ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی منگوایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لا کر ان کو دے دیا اور انہوں نے وضو کیا، اور غلام نے کہا کہ اللہ آپ کو کفایت دے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ دوستو، دوسری چیز ہے
مرنے کے بعد شہادت ملے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، وضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا ہے۔ پاکی ہی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کرے گے، اور وضو ہی نہیں کرے گے تو نماز کیا پڑھے گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی تو اگر ناپاکی کی حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا موت کا کچھ پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ باوضو سونے والا، یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والی کی طرح ہے۔ تو اس لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سوئے، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور ایک روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے گا، انشاءاللہ کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوگے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ جو وضو پر وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ جامع ترمذی۔ جس شخص نے صحیح طرح وضو کیا اور اس کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دوسرا کلمہ پڑھا تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ باوضو رہنے والے کے جسم کے تمام حصے تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ جب وہ سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے جو اس انسان کو جنات کے شر سے حفاظت کرتے ہیں۔ وہ نبی کی سنت کا پابند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور حاجت اور ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ تمام فرشتے اور اللہ کے عرش اٹھانے والے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ موت کے وقت اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے، کوئی خوف اور غم نہ کرے کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ موت کی سختی اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ کرامن کاتبین، نیکی اور برائی لکھنے والے فرشتے، ان کا قلم اس کا ثواب لکھنے کی وجہ سے ہر وقت تر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے شہد کی ایسی شراب پلائے گا جس پر آج تک مہر لگا رکھی ہے۔ اس کو اللہ کی عبادت کی توفیق نصیب ہوگی۔ اس کا دل ہمیشہ نرم رہے گا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں داخل کر دے گا۔ اب جان لیتے ہیں وضو کے فائدے کیا ہے۔ وضو جسم سے بیکٹیریا ہٹا دیتا ہے، وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہمارے رقت سنچار پرنالی کو بنائے رکھتا ہے۔ وضو ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتا ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر جانے سے پہلے وضو کرنے کی صلاح دی ہے۔ ہاتھ، منہ، پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے دھونا۔ آج کے ایکسپیریمنٹ بھی یہی بتاتے ہیں۔ ناک دھونے سے مائکروبک بیماریاں یعنی مائکروبک ڈیسیزز ان سے بچاؤ ہوتا ہے۔ یہ دھول اور کٹانوں کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے اس کا جسم تر و تازہ رہتا ہے اور کلی کرنے سے منہ کی بیکٹیریا نکل جائے گی۔ دوستو، یہ رہی وضو کی فضیلت جس میں آپ نے سیکھا کہ وضو کرنے والے پر اللہ سبحانہ و تعالی کیا عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ وضو کے فائدے بھی دیکھیے جس میں وضو کرنے سے ہمارے بدن پر بہت سارے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، یعنی وضو کرنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دوستو، اب آپ وہ عمل جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے کہ وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا، جو بھی وظیفہ بتائے گے وہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ اس عمل کا ایک طریقہ ہے وضو کے دوران دنیاوی فضول باتیں کرنا
بالکل منع ہے، منع ہی نہیں بلکہ مکروہ ہے۔ وضو کے وقت باتیں بالکل نہ کرنا۔ اگر وضو کرتے وقت کسی نے سلام کر دیا تو کیا اس کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، وضو میں اگر آپ کو کلی کر رہے ہیں، غرارہ کر رہے ہیں، چہرہ دھو رہے ہیں تو کیسے جواب دے پائے گے؟ تو یہ آزمائش ہوگی آپ کے لیے۔ آپ کلی کر رہے ہیں تب جواب نہیں دے پائے گے۔ ہاں، اگر آپ سر کا مسح کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں تو آپ سلام کا جواب دے سکتے۔ دوستو، یہ ویڈیو کا حصہ نہیں تھا لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ آپ کو اس چیز کا یاد دلا دوں۔ تو اب ہم جس وظیفے کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے تو اپنے ہاتھ پیر پونچھ لے کر کسی تولیہ سے صاف کر لے۔ اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ وضو کر کے مسجد کے اندر جا رہے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک جو بھی آپ کو یاد ہو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 41 مرتبہ اور 3 بار آخر میں درود پاک پڑھ لے۔ وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کر کے دعا مانگے گا، انشاءاللہ تعالی جو بھی شخص وضو کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا، یقین مانیے اس کی دعا رد نہیں جائے گی۔ آپ اسے ایک بار ضرور کریں۔ نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی آپ نے وضو کر لیا، یہ وظیفہ کر دیا، اگر اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز ضرور پڑھنے جانا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کریں گے اذان ہو رہی ہوگی تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیے، نماز فرض ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بڑی محنت کے ساتھ بنائی گئی، تو اس ویڈیو کو آپ لوگ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو پتہ چل سکے کہ وضو کی کیا فائدے ہیں، وضو کی کیا فضیلت ہے۔ اگر وضو کی اتنی فضیلت ہے تو سوچئے نماز پڑھنے کے کتنے بڑے فائدے ہوگے۔ محترم ناظرین، تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کرے۔ شکریہ۔